کسی کو خبر نہیں ہے, بہت کچھ چھپایا اس لیے کہ اگر دکھا دیا جائے نا تو ہمیں ان بیانات کی ضرورت نہیں پڑے. پھر تو سارے دنیا دکھا دی ہے, بہت تھوڑی ہے لیکن جتنی ہے دکھا دی ہے, اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. تو اگر آخرت اللہ دکھا دیتا تو پھر تو بھائی اس مسجد میں فجر میں پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی. حدیث میں آتا ہے لوگوں کو اگر پتہ چل جائے صف اول میں نماز پڑھنے میں کتنا ثواب ہے, قرآن اندازی ہوگی صف اول پہ, ایسی لڑائیاں ہوں گی. ابھی تو سب اللہ نے کیا کر دیا ہے, چھپا دیا ہے, پردے ڈال دیے ہیں. حدیث میں آتا ہے حفت الجنت بالمکارہ وحفت النار بالشہوات. جنت کو نا اللہ نے دکھایا فرشتوں کو کہ جاؤ جنت دیکھو. فرشتے نے جنت دیکھی, اتنی حسین جنت. تو فرشتے نے کہا کہ اے اللہ جب لوگ اس جنت کا تذکرہ پیغمبروں کی زبان سے سنیں گے پھر تو سارے اس جنت میں جانے کی کوشش کریں گے. پھر اللہ نے فرشتے کو جہنم دکھائی, غالباً جبریل علیہ السلام کو. انہوں نے جب جہنم کی ہولناکیاں دیکھی انہوں نے کہا اے اللہ اس جہنم سے تو ہر آدمی جب اس جہنم کا سنیں گے پیغمبروں کی زبان سے کہ اتنی خطرناک جہنم میں تو کوئی بھی نہیں جائے گا. پھر اللہ نے کیا کیا کہ جنت پہ ناپسندیدہ چیزوں کا پردہ ڈال دیا اللہ نے. نماز پڑھنی پڑے گی, سردی میں وضو کرنا پڑے گا, ماں باپ کی اطاعت, زنا سے بچنا, یہ ساری چیزیں انسان کو اچھی لگتی ہیں یا مشکل ہوتی ہے اس میں؟ نشہ نہیں کرنا, شراب نہیں پینا, قتل نہیں ہے, حرام نہیں کمانا, جھوٹ نہیں بولنا, اتنی ساری چیزوں کا پردہ ڈال دیا. اور جہنم میں کیا کیا, خواہشات کا پردہ ڈال دیا. جہنم جانے کے لیے زنا کرو, شراب پیو, نمازیں ضائع کرو, ماں باپ کا دل دکھاؤ, رشتہ داری جوڑنے کے بجائے توڑو. کوئی تمیز سے بات نہیں کرتا, اینٹ کا جواب پتھر سے. وہ ایک گالی دے آپ جواب میں 10 گالیاں. چٹکلے آتے رہتے ہیں, کیا کروں میں. ملا نصیر الدین جو تھے نا ان کا گالیوں میں مقابلہ ہوا کسی سے. ایک بوڑھی عورت نے ملا نصیر الدین کو گالی دی, انہوں نے بھی جواب میں گالی دے دی. پھر اس نے پھر گالی دی, انہوں نے اور گالی دی. اس کو اور غصہ آیا, اس نے اور گالی دی, انہوں نے جواب میں گالی. اب گالیوں کا مقابلہ شروع. تو انہوں نے اس عورت سے کہا, اس عورت نے کہا اچھا تو ملا ہو کے مجھ سے گالیوں میں مقابلہ. بوڑھی عورت کو گالی دینا حرام ہے, کہیں ایسا نہ ہو کوئی, یہ تو واقعہ ہے نا, چٹکلا ہے. یہ میں تھوڑا فریش کرنے کے لیے آپ لوگ کو نا. تو وہ انہوں نے کہا چل مقابلہ کر. تو وہ بوڑھی عورت نے کہا چل پھر میں پہلے گالیاں دیتی ہوں. انہوں نے کہا دے. جتنی گالیاں اس بڑھیا کو آتی تھی نا, جتنی, وہ ساری ملا صاحب کو دے دی اس نے. وہ ملا صاحب آرام سے بیٹھے ہوئے مسکرا رہے ہیں, کوئی غصہ ہی نہیں آ رہا. جب ساری گالیاں ختم ہو گئی ملا صاحب نے کہا اور سوچ لے تو. اس نے پھر سوچ کے کوئی موٹی سی گالی لائی, وہ بھی پارسل کر دی. ساری گالیاں جب ختم ہو گئی ملا صاحب نے کہا سوچ لے. اس نے کہا بھائی ختم. ملا صاحب نے کہا جتنی گالیاں تو نے مجھے دی ہیں وہ ساری ایک پوٹلے میں, اور جتنی گالیاں اس کائنات میں موجود ہیں وہ بھی اس پوٹلے میں, جتنی ماضی میں کسی نے کسی کو دی وہ بھی اس پوٹلے میں, جتنی قیامت تک کوئی کسی کو دے گا وہ بھی اس پوٹلے میں, وہ ساری تجھے. اب بڑھیا کو غصہ آیا, اس نے بولا الو کے پٹھے. انہوں نے کہا پوٹلے میں, یہ پہلے سے آلریڈی اس پوتلے میں. اس نے کہا بغیرت. انہوں نے کہا پوٹلے میں. یعنی گھوم کے کہاں جا رہی ہے, واپس. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ جو غصہ کر لیتا ہے نا وہ پھر وہ مقابلہ نہیں جیت سکتا. مقابلہ ہمیشہ وہ جیتتا ہے جو غصہ نہ آنے دے. کیا خیال ہے, غصہ نہ آنے دے. ملا صاحب مقابلہ جیت گئے نا, غصہ نہیں آیا ان کو. تو اللہ تعالیٰ نے, میں کیا بات کر رہا تھا, اتنی اہم بات چل رہی تھی, یہ پتہ نہیں بیچ میں گالیوں کا تبادلہ کہاں سے آ گیا. ہاں, حفت النار بالمکارہ, جہنم کو اللہ نے ناپسندیدہ بالشہوات, خوشنما چیزوں سے ڈھانپ دیا. زنا کرو گے جہنم میں جاؤ گے. اب زنا کرنے میں مزہ آتا ہے, شادی کرنے میں بیوی کی ٹینشن ساری زندگی, اس کے خرچے اٹھاؤ, پھر اولاد ہے. نکاح کرنا پیغمبروں کی سنت, شادی کے لیے ٹینشنیں پیغمبر اٹھاتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام جب مدین گئے ہیں, ان کے لڑکی کے والد نے اپنی بیٹی کا رشتہ پیش کیا کہ میں اس شرط پہ اپنی بیٹی آپ کو دوں گا, آپ نے 10 سال بکریاں چرانی ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا مجھے یہ پیشکش قبول ہے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ شادی وادی نہیں, اتنے سال بکریاں کون چرائے گا, چھوڑو, ایسا نہیں ہے.
نکاح اتنی بڑی فضیلت والی چیز ہے, کلیم اللہ, اللہ کا کلیم, اس کے لیے 10 سال بکریاں چرانے پہ راضی ہو گئے کہ کوئی بات نہیں, شادی تو ہو جائے گی نا. آج نوجوان سے بات کرو, نکاح کرو یار, پہلے ایکچولی پڑھنا ہے, میں نے پہلے, یہی ہوتا ہے نا, ایکچولی پہلے میں بزنس, پہلے میں اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جاؤں گا, پہلے میں یہ کروں گا, پھر ابے تو جب بھوک لگ رہی ہے اس وقت اگر تو نے کھانا نہیں کھایا تو پھر کیا فائدہ جب تو 30 سال 35 سال کا ہو جائے گا, ہے بھائی, کیا فائدہ یار. ابھی میں کیا اس میں ڈیٹیل میں جاؤں, واقعہ سناؤں آپ لوگوں کو, مسجد ہے, مناسب نہیں ہے, تو خالی جذبات رہ جائیں گے. اور کیا ہے, جو ٹائم ایک چیز کا رکھا ہے اللہ نے وہی ٹائم ہے. بالغ ہو گئے تو نکاح کرنا ہے اور اللہ پہ اعتماد اور توکل کرنا ہے. حدیث میں قرآن کہتا ہے ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ, نکاح کرو, فقیر ہو گئے اللہ اپنے فضل سے غنی کر دے گا. نکاح پیغمبروں کی سنت ہے, اور زنا کرنا, لڑکیوں سے دوستیاں کرنا, یہ کافروں کی سنت ہے جو پیغمبروں کا انکار کرتے ہیں. تو جہنم کو اللہ نے وہ مجھے واقعہ مکمل کرنا ہے, وہ عبداللہ بن مسعود والی جو حدیث سنا رہا تھا وہ رہ نہ جائے کہیں. تو جہنم کو اللہ نے کس چیز سے چھپایا, گٹکے, آئی بات سمجھ, ہیروئن, چرس اور شراب, غصہ جاری کرنا, ان سب چیزوں پہ. تو جب جبریل نے دوبارہ دیکھا نا تو جبریل نے کہا اب تو شاید ہی کوئی جہنم سے بچے اور شاید ہی کوئی ایسا ہو جو جنت میں جائے. کچھ نیک لوگ ہیں تو وہ اللہ ان کو برائیوں سے بچنے کی توفیق, اور مشکل کام نہیں ہے بھائی, توبہ کرو یار. اللہ نے اتنا بڑا آپشن رکھا کہ اگر برائی ہو جائے نا تو مایوس نہ ہو, توبہ کرو, اے اللہ تجھ سے وعدہ کرتا ہوں آئندہ یہ برائی نہیں کروں گا. پھر ہو جائے دوبارہ توبہ کرو, اے اللہ معاف کر دے, آئندہ یہ برائی نہیں کروں گا. پھر ہو گیا, شیطان نے گناہ کروا دیا, پھر توبہ کرو, اے اللہ غلطی ہو گئی معاف کر دے, آئندہ یہ جرم میں نہیں کروں گا. حدیث کا مفہوم ہے انسان توبہ کر کر کے تھک سکتا ہے, اللہ معاف کر کر کے نہیں تھکتا. کوشش تو کرے بھائی برائی چھوڑنے کی, گناہ چھوڑنے کی. تو اللہ, میں مثال دے رہا تھا کہ کوئی تھوڑی سی جس میں غیرت ہوتی ہے نا اور وہ پیسے والا بھی ہو, وہ کنجوسی کا تانا برداشت نہیں کرتا. اب آپ مجھے بتاؤ, اللہ کہہ رہا ہے میرے نیک بندوں کو میں یہ دوں گا, میں یہ دوں گا, میں یہ دوں گا, اور جب آپ نے اللہ کے لیے قربانی دی, فجر کی نماز جماعت سے پڑھی, تبلیغ میں وقت لگایا, آپ نے اللہ کے راستے میں نکلے گھر سے, داڑھی رکھ لی آپ نے, نظر کی حفاظت کر لی آپ نے, حرام آمدن کو چھوڑ دیا, باپ کا احترام, بیوی سے محبت سے بات کرنا شروع کر دی. آج لوگ دوست جو طاقتور ہوتا ہے اس سے تو بڑی تمیز سے بات کرتے ہیں, جب بیوی نے تھوڑا سا الٹی سیدھی بات کی رکھ کے چماٹ مارا, اور دوستوں کو آگے بتا رہا ہوتا ہے ابے تیری بھابھی میرے سے الٹے طریقے سے بات کرے, میں رکھ کے کیا لگاتا ہوں. بھائی تو اپنے باس سے بھی اس طرح کر کے دیکھ لینا, جو تیرا باس ہے الٹی بات کرے تو رکھ کے لگانا چماٹ. تو 1 لگائے گا وہ 6 لگائے گا, وہ بھینس والا واقعہ ہو جائے گا, وہ پہلے پھونک مارے گا تجھے. وہ ایک آدمی کو حکیم نے کہا کہ بھینس کو جمال گوٹا کھلاؤ تو اس کو جلاب آئیں گے تو پیٹ صحیح ہو جائے گا. تو اس نے کیا کیا, حکیم نے بتا دیا کہ پائپ میں جمال گوٹا رکھ کے نا, بھینس کے منہ میں پائپ رکھ کے یہاں سے پھونک مارنا, زور سے پھونک مارے گا تو وہ جمال گوٹا اس کے پیٹ میں جائے گا, اس کو جلاب ہو جائیں گے. اب اتنی زیادہ بھینس کی تو مقدار بھی بہت زیادہ ہے نا, 8-10 گولیاں اسے رکھ دی. حکیم صاحب مطمئن کہ بھینس کا پیٹ صاف ہو گیا ہوگا, لیکن کئی دن ہو گئے بندہ ہی نہیں آ رہا. تو حکیم صاحب اس کے پاس گئے, دیکھا وہ چارپائی پہ لیٹا ہوا, ہڈیوں کا ڈھانچہ بنا ہوا ہے, جلاب لگے ہوئے ٹائٹ. حکیم صاحب نے بولا تو مجھے یہ بتا, تو نے بھینس کے منہ میں پائپ رکھا تھا؟ اس نے کہا رکھا تھا. اس میں جمال گوٹا ڈالا تھا؟ اس نے کہا ڈالا تھا. پھونک ماری تھی؟ اس نے کہا ماری تھی. کہہ رہے پھر ہوا کیا؟ کہہ رہے اس نے پہلے مار دی تھی پھونک. میری پھونک سے پہلے اس نے, وہ ساری میرے پیٹ میں چلی گئی دوا. تو میں کیا کہہ رہا تھا, یہ واقعہ کس پہ آیا ہے؟ وہ تو واقعہ ہو رہا تھا, یہ یہاں کہاں سے آ گیا؟ یہ چٹکلا بھی تو کسی وجہ سے آتا ہے نا دماغ میں, ایسے تو نہیں آتا. تو خیر, ہاں میں یہ کہہ رہا تھا, باس کو تھپڑ لگاؤ گے نا تو 1 تھپڑ سے پہلے 4 آپ کے الٹا لگ چکے ہوں گے.
بیوی بیچاری کمزور ہوتی ہے گھر میں, اس کو مارو تو وہ نہ باپ کو بتا سکتی ہے نہ بھائی کو بتا سکتی ہے, کیا کرے گی وہ بیٹھ کے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق زوجہ کے ساتھ کتنے اچھے تھے, میدان جنگ میں کتنے بہادر تھے, تلوار لے کے لڑے ہیں. صحابہ کہتے ہیں ہم نبی کے ڈھال کے طور پر استعمال کرتے تھے گھمسان کی جنگوں میں, کہ نبی آگے, بعض دفعہ نا اتنی گھمسان کی جنگیں ہوتی تھی نبی اس جگہ پہ جاتے تھے. گھر میں زوجہ سے کیسی محبت کہ امی عائشہ کہتی ہیں جہاں سے میں منہ لگا کے پانی پیتی ہمارے نبی برتن کا رخ وہاں سے موڑتے اور وہیں سے منہ لگا کے پانی پیتے تھے. آج غیرت دکھا رہا ہے ساری گھر کے اندر, اور وہاں چنگیز خان بنا ہوا ہے, دوستوں میں بیٹھا ہوتا ہے, کتنے اخلاق سے ہاں 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 گپ شپ چل رہی ہے گٹر کے ڈھکن پہ بیٹھ کے, اور وہ باتیں ہو رہی ہیں. کراچی میں تو یہی ہے نا, اسی وجہ سے کچھ ڈھکن باقی رہ گئے ہیں گٹروں میں. تو اور جب گھر میں آئے گا تو جیسے ہلاکو خان نے بغداد پہ حملہ کر دیا ہے. تو حدیث میں آتا ہے سب سے اچھے اخلاق گھر والوں کے ساتھ ہونے چاہیے. تم میں سب سے اچھے اخلاق کس کے ساتھ ہونے چاہیے؟ باہر والے بعد میں ہیں. تو جلدی سے بات کو سمیٹ کے میں ختم کرتا ہوں. مجھے توقع نہیں تھی میں اتنی لمبی بات کر لوں گا, آج اتنا گلا میرا خراب اور طبیعت صبح سے سیٹ نہیں تھی. میں نے کہا 10 منٹ بات کروں گا. تو یہ آپ کے شوق میں اللہ نے اتنا بلوا دیا مجھے آج. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ کہ جو اللہ اتنے بڑے بڑے وعدے کر رہا ہے کہ جو میرے لیے قربانی دے گا, زنا سے بچے گا, برائی سے بچے گا, نماز پڑھے گا, روزہ رکھے گا, تو میں اس کو ایسی ایسی نعمتوں سے نوازوں گا. تو آپ کیا تصور کرتے ہو کہ جب جنت میں جاؤ گے تو وہ دال چاول لائے گا آپ کے لیے؟ ہے بھائی, وہ ایسا کچھ دے گا نا, کیونکہ اللہ میں اتنی غیرت ہے کہ اللہ اپنی طرف کنجوسی کے تانے کو پسند نہیں کرتا. یہودیوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک دفعہ یہ کہہ دیا کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, اللہ ہمیں بہت تھوڑا تھوڑا کر کے دیتا ہے. اللہ کو اتنا غصہ آیا, سورہ مائدہ میں اللہ نے آیتیں نازل کی. اللہ نے فرمایا وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ, یہودی کہتے ہیں اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, غلت ایدیہم, ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, یہ کنجوس ہیں. بل یداہ مبسوطتان, اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں. ينفق کیف یشاء, جیسے چاہتا ہے اپنے بندوں پہ لٹا رہا ہے. اب اللہ معاذ اللہ نقل کفر غیرت نہ ہوتی تو یہودیوں نے جب اللہ کو یہ تانا دیا تو اللہ آیتیں نازل کر کے یہودیوں کو برا بھلا کہتا ہے لعنوا بما قالوا, اللہ کہتے ہیں ان پر لعنت ہے, انہوں نے مجھے کنجوس کہہ دیا. غیرت ہے تبھی تو اللہ نے کہا نا. اب ایک آدمی کوئی سیٹھ ہو غیرت ہی نہ ہو, آپ اس کو بولو کہ یار تو دال چاول کھلائے گا تو تیرے پہ تو یہ نہیں سوٹ کرتا یار, تو بکرے شکرے چربی میں ڈال کے ذرا کھلانا یار, تو ورنہ تجھے لوگ کنجوس کہیں گے. تو وہ جواب میں تو کہہ دیں تو کیا ہے یار, یہ تو ایکچولی میری تعریف ہے. تو اللہ میں چونکہ غیرت ہے نا, اس لیے اللہ نے اس تانے کو برداشت نہیں کیا. قرآن میں آیتیں نازل کی کہ لن پر لعنت, مجھے کنجوس کہتے ہیں. یداہ مبسوطتان, میرے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں, دونوں ہاتھوں سے لٹا رہا ہوں. تو آپ بتاؤ وہ اللہ جو اپنے آپ کو جواد اور کریم اور سخی کہتا ہے, کنجوسی کے تانے کو پسند نہیں کرتا, کیا وہ جنت میں اپنے بندوں کے لیے عیش و عشرت کا تھوڑا سا سامان رکھے گا؟ ہے بھائی, صرف اتنا کرے گا جیسے مری میں اور سوات مردان میں چشمے ہوتے ہیں بس. تبھی قرآن کہتا ہے ایسا انتظام کیا ہے جو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں, کوئی کان اس کی حقیقت سن نہیں سکتا. وما خطر علی قلب بشر, تم تصور کرتے چلے جاؤ گے نا اس عیش و عشرت کا, تمہارا تصور جہاں ختم ہوگا جنت اس سے بھی اوپر کی چیز ہے, اس سے بھی اوپر کی چیز ہے. تو اس جنت کے مقابلے میں ان 2 ٹکوں کی یہ 2 ٹکے ہیں کہ نہیں ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے بھائی. یہ تو عمریں کتنی ہے یار, 60-70 سال, اور آدھے سے زیادہ تو میرا خیال ہو چکی ہے. یہاں تو کچھ بچے بیٹھے ہوئے ہیں وہ شاید 50-60 سال زندہ رہ لیں, باقی بہت سے تو 10-20 سال کی, وہ بھی اگر بچ گئے, ورنہ کوئی پتہ نہیں. کراچی میں تو ویسے ہی روزانہ لاشیں گر رہی ہیں, کوئی مچھر آ کے کاٹ لے گا پتہ ہی نہیں چلے گا. ابھی ایک 35 سال کی کینسر اسپیشلسٹ ڈاکٹر, کینسر کی اسپیشلسٹ, 35 سال عمر, اس کے بھائی نے بتایا میری بہن کو کینسر ہوا اور انتقال ہو گیا. جو کینسر کا علاج کر رہی ہے خود کینسر سے مر رہی ہے. یہ دنیا ایسی اس میں کوئی قرار نہیں ہے بھائی اس دنیا کو.